نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند حضور سرور کائنات والی دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ اور کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی، کہ بے خبری میں خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن باروی دامت برکاتہم العالیہ، دعا فرمائیں اللہ خالق کائنات مرحوم و مغفور بھائی شہید سعید احمد سندھی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات اس نوجوان کو کروڑ کروڑ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بھائیوں نے اور ان کے عزیز و اقربا نے، والدین نے ان کے پیچھے
بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایصال ثواب کا بھی بندوبست کیا ہے، اور ہر موقع پر پروگرام کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات تمام خاندان کو ہر قسم کے دکھ، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو عزتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات تیرے اور میرے دین کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کے اندر بڑے مذاہب آئے، بڑے طریقے آئے، بڑے ادیان آئے، لیکن خالق کائنات نے جو آدم کو دین عطا کیا، جو نوح علیہ السلام کو دین عطا کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کو دین عطا کیا، جو اسماعیل علیہ السلام کو دین عطا کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو جو دین عطا کیا، اور جس دین کو عزتوں کے تاج میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے، وہ دین اسلام ہی ہے، دین اسلام ہی ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے، اسلام ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ دین طریقے کا نام ہے، اور خالق کائنات نے یہ طریقہ مکمل کب کیا ہے؟ مجھے آواز سے بولو نا، سبحان اللہ۔ یہ طریقہ مکمل کب کیا ہے؟ آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، اور ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، یوسف بھی آئے، یعقوب بھی آئے، بنی اسرائیل کے 70,000 نبی بھی آئے، لیکن اللہ نے اس طریقے کو مکمل نہیں فرمایا۔ ہر نبی آ کے طریقہ بتاتا رہا، ہر نبی آ کے نبوت کی بات کرتا رہا، ہر نبی آ کے رسالت کی بات کرتا رہا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بھی بجاتا رہا، اور اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلاتا رہا، اور لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف گامزن کرتا رہا، لیکن اللہ نے کسی نبی کو یہ انعام، یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا ہو، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب مثال کی، جب باری آئی کائنات کے والی کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، احمد مجتبیٰ کی، تو رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میرا مصطفیٰ آ گیا، جو کمی تھی، جو کچھ رہ گیا تھا، میرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ اور اس کی شریعت پہ عمل کرتے جاؤ، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کی ذات پر دین مکمل ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات ہی اسلام کی تکمیل کا باعث ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، کائنات والو، اللہ رب العزت نے نبوت کا ایک قصر بنایا، نبوت کا ایک محل بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، باقی بہت خوبصورت وہ محل تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ محل مکمل تھا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں انا لبنا، تو فرمایا میں وہی اینٹ ہوں۔ تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ آئے اور نبوت کا محل پورا ہو گیا، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا، ختم نبوت کے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور کوئی سیاستدان نہیں بولا، کوئی حکمران نہیں بولا، کوئی دنیا دار نہیں بولا، کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں بولا۔ اگر اس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اس دور کے اندر اگر کوئی جماعت کھڑی ہے، قربانیاں دی ہیں اور اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، تو وہ ویل چیئر والے بابے کے پیچھے چلنے والے وہ تحریک لبیک پاکستان تھی، جس نے نبی کی ختم نبوت پر بھی پہرا دیا، نبی کی رسالت پر بھی پہرا دیا۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس مشن کو، اس پیغام کو
اور اس منصب کو آپ نے اپنے دلوں میں جگہ دی، اور آپ لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے۔ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو زندگی فضول ہے، اگر حضور کا پیار نہیں ہے تو زندگی کا جینا کچھ کسی کام کا نہیں۔ پیسہ یہی رہ جائے گا، دکانداری یہی رہ جائے گی، رقبے یہی رہ جائیں گے، بلڈنگیں اور جناب محلات ادھر ہی رہ جائیں گے، گاڑیاں اور بنگلے کوٹھیاں ساری ہر شے ادھر رہ جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں جو جائے گا مصطفیٰ کا پیار جائے گا، حضور کی محبت جائے گی، حضور کا پیار جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو دنیا پیاری تھی انہوں نے دنیا کو راضی کیا، دنیا کو راضی کیا، اور ختم نبوت پر ایک لفظ بھی نہیں بول سکے، ناموس رسالت پر ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ انہیں دنیا محبوب تھی اور انہوں نے لبیک والوں پر کیا ظلم، اور جب ان کو جیلوں میں بھیجا، جب ان کے اوپر 4 شیڈول لگائے، ان کے اوپر جناب پانی تیزاب کا ملا ہوا پانی پھینکا، اور جناب جسم کے جسم لوتھڑے کے لوتھڑے روڈوں پہ بھی کھیر دیے، اور ان کے اوپر ظلم کیا۔ اور میرے بابے نے فرمایا تھا، بابے نے یہ کہا تھا، یا اللہ گن لے جنہ جنہ تیرے نبی دے دین دراستہ رو کیا، یا اللہ انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دے۔ اور بابے نے دعا کی تھی جب پیغام الہی آیا نا کہ اے بابا تو نے نبی کے دین کی بات کی ہے، ہمارا وعدہ ہے بات کر دے، تو بابے نے کہا تھا انہاں بھی روڑا تو انہاں دی نسلہ بھی روڑا۔ آج جو کچھ انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ابھی تک وہ کچھ نہیں ہوا، ابھی تو 1% بھی نہیں ہوا، ابھی تو آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا، یہ ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا۔ ہاں بھی رونے لگ گئے ہیں کہ ہمارے پر یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، پہلے خود تم نے یہ ظلم کیا۔ کیا قصور تھا عاشقان رسول کا جن کے سینوں پر تم نے گولیاں ماری، یتیم خانہ چوک کے اوپر ماری، اور جناب وہاں فیض آباد کے پل کے اوپر تم نے ظلم کیا۔ اب رب ہے نا، فانی ہے ارباب و طرب کی کرسی، باقی ہے صرف رب کی کرسی۔ یہ کب تک کرسیاں بچائیں گے؟ ان کی کرسی باقی نہیں رہنی۔ ایک ایک کو انشاءاللہ اب ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے، اب ان کے اوپر رب کی لاٹھی برسنا شروع ہو گئی ہے، ابھی سے یہ رونے لگ گئے ہیں۔ وہ وقت یاد نہیں ہے جب تحریک لبیک والوں پر ظلم کیا تھا تو پتہ چلا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ پہلے ہمیں کل عدم کیا، آج خود کل عدم ہو رہے ہیں، پہلے ہمیں جیلوں میں بھیجا، آج خود جیلوں میں، اور پھر ان کی بزدلی تو دیکھو، عورتوں کو لا کے کھڑا کیا۔ لیکن بابا جی کا جب میدان لگا ہوا تھا عورتیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئیں، انہوں نے کہا بابا جی ہم بھی میدان میں آنا چاہتے ہیں۔ تو بابا جی خادم حسین رضوی نے بڑا سونا جواب دیا، فرمایا تم ہماری عزت ہو، جب تک ہم زندہ ہیں ہم تمہیں میدان میں نہیں آنے دیں گے، جب ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا پھر تم آنا، اس وقت تک تم نہ آؤ جب تک ہماری جانیں سلامت ہیں۔ یہ ہے کہ عورتوں کو لے کر کھڑا کر دیا۔ واہ جی، یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے ریاست مدینہ بنانے والے، اور یہ ہیں ختم نبوت کے دعوے دار، یہ ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ نبی کے دین کے غدار ہیں۔ آؤ عشق کیا ہوتا ہے، آؤ محبت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے عشق اور جیسے محبت لبیک والوں نے کیا اور وہاں پر گولیوں کا سامنا کیا، انہوں نے پیسے نہیں لیے ہوئے تھے، یہاں تو 8-8 10 ہزار 15 ہزار لے کے حفاظت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ لبیک والوں کو کس نے پیسے دیے تھے؟ یہ جوان مزمل حسین رضوی موجود ہے، دھرنے میں موجود تھا، لوگوں نے اوپر سے بلڈنگ سے پیسے پھینکے اور 100 روپے اور 1000 500 روپے والی کتھیاں پھینکی، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ مصطفیٰ کے غلام تھے، مجمع گزر گیا، پیسے اسی طرح پڑے تھے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جن کا بستر مصطفیٰ کی گلی میں لگاؤ، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں، جن کو حضور کا عشق
گھر میں نہ بیٹھنے دے اور جناب روڈوں پہ نکل کے حرمت رسول کے اوپر پیرا دیا ہو، ان کو نہ کوئی خرید سکا، نہ کوئی خرید سکتا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی خرید سکے گا، اس لیے کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور تھا قادیانی، یہی قادیانی جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، اور سب سے زیادہ اس پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے قادیانی ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ جو نیا نعرہ آپ لگا رہے ہیں نا، نوجوان نسل پاگل ہو گئی ہے، اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے، اور یہ قادیانی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے دشمن ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر حضور کے بعد کسی اور کو ہم نبی تسلیم کر لیں تو کیا ہمارا اسلام بچتا ہے؟ قرآن بچے گا، دین بچے گا، نماز بچے گی، اذان بچے گی، کلمہ بچے، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی اور کو نبی تسلیم کر لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیسے بچ سکتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا قیامت آ سکتی ہے، میرے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے، میرے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا بوریاں پیسے کی بھر کے لے آئے اور کہنے لگے جی آپ قادیانیوں کو تو کافر قرار دیں، ہم احمدی گروپ ہیں، احمدی گروپ اس کو نبی نہیں مانتا لیکن صرف مجدد اور مسلم مانتا ہے، تو لہٰذا آپ کچھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میاں تم نے دیر کر دی، ہم نے تو سودا پہلے کر لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کوئی 2 بوئے دیتا ہے پیسوں کے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس نے کہا کون ہے خریدار؟ کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، مدینے کی منڈی میں، اس کے مصطفیٰ کی منڈی میں ہم بک چکے ہیں، اٹھو اور لے جاؤ۔ ہم تو اس کو بھی کافر کہتے ہیں جو اس کو مسلمان مانتا ہے، ہم تو اس کو بھی کافر مانتے ہیں جو اس کو مسلمان مانتا ہے۔ جو حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا نبی کیسے ہو سکتا ہے، مسلح کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور جس کا کلپ ابھی تک موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، عمران خان کہتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانے، میں نہیں مانتا کہ وہ مسلمان نہیں، کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب جب دیکھا نا رگڑا لگا نا لبیک کا، اب جب رگڑا لگا نا تو اب کہتا ہے کہ ہم اسلام لانے والے ہیں۔ اب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ اس کے مجمع میں لگنے لگ گیا ہے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بھی ختم نبوت میں ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ پھکی نہیں چلنی، اس کے بغیر پھکی نہیں چلنی۔ پھکی بیچ رہا ہے، کبھی آزادی کی پھکی بیچتا ہے، کبھی امریکہ کے خلاف بیان دے کر پھکی بیچتا ہے۔ اس وقت یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں توڑے جب مصطفیٰ کی عزت کی بات تھی؟ اب یورپی یونین کا کوئی لحاظ نہیں، اس وقت کیوں؟ اس وقت اس کے ابے لگتے تھے۔ تو اس لیے حضور کے غلاموں، ہم نے ہمارا سودا جو ہے وہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ مبارک ہو کہ تم نے وہ میدان نہیں اختیار کیا کہ جو حضور کے عاشق غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگانے والے نون لیگیوں کا تھا، تم نے وہ میدان نہیں اختیار کیا جو جناب آسیہ ملونہ کو چھڑا کے فرانس کے حوالے کرنے والے پی ٹی آئی کا تھا، تم نے محمد عربی کے دین کو پسند کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگرچہ کسی کمزور قوم کا کیوں نہ ہو، محمد کا غلام بن جائے، محمد عربی اسے اتنی عزتیں عطا کرتے ہیں، وہ بلال حبشے کا ہو کعبے کی چھت عطا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، ہر تک اٹھا دیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اس پیغام کو آپ آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم کب تک غلامی کی زندگی جئیں گے؟
ہم کب تک انگریزوں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرتے رہیں گے؟ چھوڑو، یہ جتنے حکمران بیٹھے ہیں یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کے دلال ہیں۔ یہ پاکستان کو 75 سال ہو گئے کھاتے رہے، اور پاکستان کی عوام کو انہوں نے خون پسینہ ان کا نچوڑ کے رکھ دیا۔ کیا بچا ہے ملک کے اندر؟ نہ عزت بچی ہے، نہ کاروبار بچا ہے، نہ معیشت بچی ہے، نہ رسول اللہ کا دین بچا ہے۔ اب اگر رسول اللہ کا دین بچانا ہے، پاکستان بچانا ہے، تو انہوں نے بچانا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ وہ مولانا کفایت اللہ کافی پھانسی کے پھٹے پہ کھڑے ہو کے ان سے کہا گیا کہ آپ لکھ دیں کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن محمد عربی کا دین نہیں بدل سکتا۔ آج آپ نے دیکھا نا لبیک والوں کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی معاملے میں لبیک والوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ آج ان کے خلاف بڑے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ ان کا جی رشتہ دار فرانس میں سفیر لگ گیا۔ میں نے کہا وہ عمران کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، لبیک والوں کا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ جی فیس بک کے اوپر لگایا ہوا ہے جی کہ سعد کا رشتہ دار جو ہے فرانس، سعد حسین رضوی صاحب کا رشتہ دار وہ فرانس میں سفیر لگ گیا۔ میں نے کہا ان کا ابھی تک کوئی بہنوئی نہیں ہے، ابھی تک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیوں کی شادی نہیں ہوئی، پھر بہنوئی کیسے آ گیا اور فرانس میں کیسے لگ گیا؟ اصل میں معاملہ یہ تھا عمران خان کا بہنوئی تھا، عمران خان کا رشتہ دار تھا، اور انہوں نے لبیک کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن انشاءاللہ ہر سازش بے نقاب ہوتی جائے گی اور حضور کا دین تخت پہ آئے گا۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور حضور کا دین چاہتا کیا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ علی جسے میرے مصطفیٰ خیبر والے دن بلائیں اور فرمائیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خدا سے بھی پیار کرتا ہوگا، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ ہر ایک صحابی کے دل میں یہ بات تھی کہ آکاش جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے۔ ہر کسی کے دل میں تمنا تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صبح کو فرمایا، کیونکہ خیبر کا قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا این علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو چشم بہ رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، آنکھیں خراب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، توجہ میری بات پہ کرنا، اے میرے صحابہ علی کو بلا کے لانا تمہارا کام ہے، علی کی آنکھوں کو تندرستی عطا کرنا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ علی آ گئے، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگا دی۔ حضور نے اعلان کیا تھا کہ اس کو جھنڈا دوں گا جو خدا سے بھی پیار کرتا ہوگا، مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ پر میں علی جھنڈا لے، عرض کی آقا آنکھیں دکھتی ہیں، لعاب دہن لگایا، تندرست ہو گئی۔ علی کے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہے، علی کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علی کے ہاتھ میں زرہ بھی ہے، ہاتھ دو ہیں اگر کام تین ہو رہے ہیں۔ جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے، تلوار بھی لہرا رہے ہیں، زرہ بھی اٹھائی ہوئی ہے، وہ ڈھال بھی اٹھائی ہوئی ہے، کام تین ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آواز آئی جو خدا کا ہو جائے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے، فرشتے آ کے جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ پتا چلا اگر تم دین سے پیار کرتے ہو تو پہلے دین کے لیے نکلو، پھر رب فرشتے بھی بھیج دے گا۔ حضرت مولا علی ڈھال لے کر مرحب کے سامنے گئے۔ اب مرحب بھی پہلوان تھا، مرحب نے تلوار ماری، ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے، ڈھال ٹوٹ گئی۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی لمحے میں ڈھال چاہیے تھی، کیونکہ ڈھال تلوار کو روکتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھال چاہیے تھی۔ آپ نے سوچا کیا کروں، ڈھال چاہیے، وہ تلوار دوبارہ مارے گا۔ تو حضرت مولا علی نے، کیونکہ وہ قوت حیدری تھی، وہ قوت عشق مصطفیٰ تھی، وہ حضور کا پیار تھا، بظاہر جسم ڈیل ڈول پہلوانوں والا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے بعد آپ کو ڈھال چاہیے تھی۔
آپ کو اور کچھ سمجھ نہ آیا، آپ نے اسی خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہاتھ لگایا، جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ قوت حیدری لوٹ آئی اور خدا کا شیر اسی قلعے کے دروازے کو پکڑ کے ڈھال بنا لیتا ہے۔ ہاتھوں کو مکمل اٹھائیں۔ حضرت مولا علی نے دروازے کو ڈھال بنا لیا، وہ دروازہ ڈھال بن گیا۔ اب دروازہ کتنا بڑا تھا، 20 آدمی بند کرتے، 20 آدمی کھولتے، اتنا وزنی دروازہ۔ وہ کوئی چھوٹا سا دروازہ ہوگا، وہ کسی مرغی کے دڑبے کا دروازہ نہیں تھا، وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا۔ حضرت مولا علی نے جب اس کو اکھاڑا تو ڈھال بنا لیا، ایسے اٹھا لیا، ایسے۔ اب آپ سوچیں گے دروازہ اتنا بڑا اور علی المرتضیٰ کا قد مبارک چھوٹا تھا، لیکن یہ دروازے کے پیچھے علی چھپا ہوا ہے، یہ دروازے کو ڈھال بنائے ہوئے ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ میں آپس میں عداوت تھی، دشمنی تھی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر گواہی ہے مولا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب مولا علی مشکل کشا حیدر کرار نے دروازے کو توڑا، دروازہ چھوٹا نظر آ رہا تھا، علی بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ علی المرتضیٰ، وہ شیر خدا، ان سے کسی نے پوچھا علی حضور سے پیار ہے؟ کتنا پیار ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کے۔ یہ زبانی کلامی جمع خرچ نہیں تھا، یہ ہماری طرح چوری کھانے والی مجنون نہیں تھے، بلکہ کہا اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، اور اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے جسم و جان سے بڑھ کے، بلکہ فرمایا سخت گرمی میں پیاسے کو جتنا ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے ہمیں اس سے بڑھ کے حضور سے پیار ہے، اس سے بھی بڑھ کے حضور سے پیار ہے۔ اور حضرت عمر ابن العاص، یہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ابھی تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اسلام کی دولت مجھے نصیب نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ما کان احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، مجھ سے بڑھ کے حضور سے کوئی نفرت نہیں کرتا تھا، میں بہت زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ ابھی تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی مصطفیٰ کریم کے جمال نہیں دیکھے تھے، ابھی آقا کا جلال نہیں دیکھا تھا، ابھی زلف عنبری نہیں دیکھی تھی، ابھی ابرو نہیں دیکھے تھے، ابھی حضور کے مذاق کا کجلا نہیں دیکھا تھا، میں حضور سے متنفر تھا، حضور سے پیار نہیں تھا، بلکہ مجھ سے بڑھ کے زیادہ کوئی حضور سے بغض نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، جس دن میں ایمان لایا، جس دن میں نے محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، میں نے دیکھا چاند چر رہا ہے، میں نے دیکھا درخت قدموں میں آ رہا ہے، میں نے دیکھا پتھر پانی پہ تیر رہا ہے، اونچی بولتے جاؤ نا، میں نے دیکھا پانی پتھر پہ تیر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن سے کھاری کنواں میٹھا ہو رہا ہے، میں نے دیکھا مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے جسمیں جاری ہو رہے ہیں، میں نے دیکھا عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن سے ٹھیک ہو رہی ہے، میں نے دیکھا قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کا ڈھیلا میرے مصطفیٰ کے لب اقدس سے ٹھیک ہو رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ہرنی میرے مصطفیٰ کی گواہی دے رہی ہے، میں نے دیکھا کہ گھوڑے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے گردنیں میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زندگی کے اندر اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار مجھے محمد مصطفیٰ سے ہو گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک تاجدار ختم نبوت، لبیک تاجدار ختم نبوت،
یہی پیغام ہے جس کی طرف وہ ویل چیئر والا بابا بلاتا تھا۔ چھوڑ دو دنیا داری، عشق مصطفیٰ پیدا کر لو۔ عشق مصطفیٰ بندے کو دلیر کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ بندے کو جوان کر دیتا ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ سے دور ہو تم بزدل ہو، اور جس دن عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو ایک بابا اکیلا، جب فیض آباد دھرنے کے اندر ہزاروں پولیس والے تھے تو اکیلا ایک بابا، ایک درویش بابا وہ چل پڑا تو آگے ان کی لائن لگ گئی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت۔ حضور سے جن کو پیار تھا ان کو پھر عشق اس لگن کا تھا کہ ایک حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہم بیٹھے تھے حجرے میں اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، رو پڑا، یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک مسئلہ پریشان کرتا ہے، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے اور آپ کی یاد مجھے رلا دیتی ہے، میں رو پڑتا ہوں اور اسی وقت بھاگ کے میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کل قیامت والے دن آپ جنت میں ہوں گے، آپ تو اونچے محلات پہ ہوں گے، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ جب آپ کو دیکھوں گا نہیں تو چین کیسے آئے گا؟ یا رسول اللہ اس وقت کیا بنے گا؟ میرے آقا خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے، اور اسی وقت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آ گئے۔ محبوب اپنے غلام کو دلاسا دیں اور اپنے غلام کو کہہ دیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب کائنات کی طرف سے جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اپنے اس غلام کو کہہ دیجئے یہ روئے نہیں اس وجہ سے کہ یہ خدا سے پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، اور رب کا قرآن ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، رب کائنات اس کو یہ شان عطا فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، یہ نبی ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت ان کو آپس میں رفیق بنا دے گا، ساتھی بنا دے گا۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں نبی کے غلام ہوں گے۔ فرمایا محبوب اپنے غلام کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دے دیجئے کہ کل قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کا دیدار بھی ملے گا، مصطفیٰ کا پڑوس بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے محبت کیا ہے انہوں نے عشق کا مزہ چکھ لیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ایک واقعے پر ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا نصیحت آموز ہے کہ بندے کا جو کردار ہے نا، بندے کا کردار یہ اس کے ماں باپ کا پتہ دیتا ہے، بندے کا کردار اس کے والدین کا پتہ دیتا ہے کہ اس کے والدین کیسے ہیں۔ اس لیے آج جو اس مشکل گھڑی میں، پہلے والی بہت اچھی ماشاءاللہ، اس مشکل گھڑی میں آج جو حضور علیہ السلام کے دین کا ساتھ دے رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے والدین کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ ان کے والدین کی اچھے اداؤں کا نتیجہ ہے۔ ان کے والدین ابا و اجداد میں کوئی ایسی نیکی ہے کہ ان کی نسل آج دین کے کام آ رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، اور سلطان محمود غزنوی وہ بادشاہ ہے، ان کا ایک وزیر ہے جس کا نام ہے ایاز، اور ایاز کا بیٹا ہے محمد۔ سلطان اس کو اس کے نام سے پکارتا ہے۔ ایک دن سلطان نے کہا او ایاز کے بیٹے، اب وہ ایاز کا جو بیٹا محمد تھا
وہ اس نے ابا کو جا کے کہا ابا آج پتہ نہیں بادشاہ ناراض تھا مجھ سے، میرا نام نہیں پکارا۔ ایاز گیا سلطان محمود کی بارگاہ میں، اے سلطان محمود غزنوی آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا وجہ یہ تھی کہ جب تک میں وضو نہ کر لوں میں اپنی زبان پہ محمد کا نام لیتا بھی نہیں ہوں۔ آج میں وضو سے نہیں تھا، اس وجہ سے آج میں نے تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ یہ وہ نام ہے جو میں جب بھی لیتا ہوں تو میں باوضو ہوا کرتا تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی، اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر جاؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار ہے، وہاں اولیاء بھی بیٹھے ہیں، اقطاب بھی، ابدال بھی بیٹھے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا میری خواہش ہے کہ میں خضر علیہ السلام کی ملاقات کروں، تم میں سے کوئی ہے جو مجھے خضر علیہ السلام کی ملاقات کروائے؟ سارا مجمع خاموش رہا اور حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کوئی ہے بھئی جو مجھے خضر علیہ السلام کی ملاقات کروائے؟ مجمع میں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ بیٹھا تھا، غریب محتاج مفلس، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ کو خضر علیہ السلام کی زیارت کرواؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے گودریوں میں لال چھپا ہو، صرف جبہ کبہ دستاری کچھ نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا ہو سکتا ہے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں لیکن خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا تیری کوئی شرط؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ 6 مہینے تک میں چلا کروں گا دریا کے کنارے، 6 مہینے تک گھر کا خرچہ تو نے برداشت کرنا ہے۔ بادشاہ تھا، اس کو کیا ٹینشن تھی، اس نے کہا تیری شرط منظور ہے، اور وہ چلا گیا، اس کو بھیج دیا اور گھر میں 6 مہینے کا خرچہ بھیج دیا۔ اب 6 مہینے گزرے، بادشاہ نے بلا لیا، کہا تو نے خضر علیہ السلام کی ملاقات کروانی تھی، کروائی نہیں۔ وہ کہتا ہے قبلہ لگتا ہے کوئی وظیفے میں زبر زیر پیش اوپر نیچے ہو گئی ہے، وظیفہ کچھ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، اس وجہ سے نہیں کروا سکا، اور تھوڑی مہلت دیں، 6 مہینے اور لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اس کو چلے پہ بھیج دیا اور اس کے گھر راشن 6 مہینے کا بھیج دیا۔ اب یہ بھی 6 مہینے گزر گئے۔ اب بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے بلا لیا، 1 سال پورا ہو گیا۔ اب بابا سامنے موجود ہے، اس بزرگ کو کہا یہ بتا خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کروائے گا؟ اس نے کہا جی میں گناہگار کہاں اور کہاں خضر علیہ السلام، اور میرے پاس تو کوئی وظیفہ نہیں ہے ملاقات کا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں تھا، میرے پاس اور کوئی تجویز نہیں تھی، میرے بچے مر جاتے اگر میں جھوٹ نہ بولتا، اس لیے مجبور تھا جھوٹ بولنا پڑا۔ بادشاہ تو جانے، تیرا حکم جانے، جو حکم کرتا ہے میں حاضر کھڑا ہوں، میری گردن حاضر ہے۔ بادشاہ کو غصہ تو تھا لیکن بادشاہ اندر سے بھی وہ نابینا نہیں تھا، اندھا نہیں تھا۔ بادشاہ کو پتا تھا اس کی مجبوری، لیکن کیونکہ حکومت کا طرز یہی ہے کہ وزیروں سے مشاورت ہوتی ہے، بادشاہ نے کہا اچھا میں وزیروں سے مشورہ کرتا ہوں۔ پہلے وزیر سے مشورہ کیا، اس نے کہا سر یعنی اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اور اس مجمع کے اندر اس کا گلا کاٹ دیا جائے کیونکہ اس نے بادشاہ کے ساتھ غداری کی ہے، بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹ دیا جائے، گلے پہ چھری پھیر دی جائے۔ اس مجمع کے اندر ایک نورانی شکل والا بابا بیٹھا تھا، نورانی صورت والا بابا بیٹھا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا دوسرے وزیر سے مشورہ کرتے ہیں۔ دوسرے وزیر سے مشورہ کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا غضب ہو گیا، اس نے عام بندے کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا بلکہ بادشاہ وقت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی سزا صرف گلا کاٹنا نہیں بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، کتے اس کو نوچ کے چیر پھاڑ کے کھا جائیں، یہ ذلیل ہو کے مرے۔ وہ نورانی بابا نورانی شکل والا پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب بادشاہ حیران، اور بادشاہ نے کہا اچھا تیسرے وزیر سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ اب ایاز سے مشورہ کیا، بادشاہ کہتا ہے ایاز تو بتا کیا کرنا چاہیے؟ تو ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت اس غریب کا چولہا آپ کے خزانے سے 1 سال تک جلتا رہا، 1 سال تک اس کے گھر کا خرچہ آپ کے خزانے سے ہوتا رہا، مجھے آپ بتائیے کیا آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے؟
آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا میرے خزانے میں کون سی کمی آنی تھی؟ ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئی، میرا خزانہ تو بہت بڑا ہے۔ تو بادشاہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خزانے میں کمی بھی نہیں آئی، اس نے آپ سے جھوٹ بولا اور آپ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کی شان میں بھی کوئی کمی آئی، آپ کی عزت میں بھی کوئی کمی آئی؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو عیاض کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، میرا مشورہ مانتے ہو تو اس غریب محتاج مفلس کو معاف کر دو جس کے بیوی بچے 1 سال تک تیرے خزانے پہ پلتے رہے، میرے مانتے ہو تو اس کو معاف کر دو۔ وہ نورانی شکل والا بابا پھر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، عیاض نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے کہا بابا ادھر آنا، تو عجیب ہے، پہلے نے کہا گلا کاٹ دو، تو نے کہا ٹھیک کہا، دوسرے نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، تو نے کہا ٹھیک کہا، اور عیاض نے کہا معاف کر دو، تو نے کہا ٹھیک کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نورانی شکل والے بابے نے کہا بادشاہ قصور اس وزیر کا نہیں، قصور تیرا ہے۔ اس پہلے وزیر کا ابا کسائی تھا، وہ گلوں پہ چھری پھیرا کرتا تھا، اس نے اپنے ابے کی خصلت کو ظاہر کیا، اس لیے اس نے کہا چھری پھیر دو۔ دوسرا وزیر، اس کا ابا بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، بادشاہوں کے کتوں کی رکھوالی کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ابے کی خصلت کو ظاہر کیا، اس نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو عیاض ہے یہ سید زادہ ہے، یہ نبی کی آل سے ہے، اور نبی کی آل وہ ہوتی ہے کہ حسین کربلا کی دھرتی پہ سارا کنبہ قربان کر دیتا ہے مگر گلہ کسی سے نہیں کرتا۔ اس نے بھی اپنے خاندان کا اظہار کیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، ابھی تک بعض لوگوں کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھا دیں ذرا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، کہا یہ عیاض سید کا بیٹا ہے، یہ آل نبی میں سے ہے، یہ اولاد علی میں سے ہے، اس لیے اس کی خصلت اپنے خاندان کی خصلت ہے، یہ معاف کر دینے والے ہیں، یہ لوگوں کی زیادتیاں معاف کر دینے والے ہیں، یہ سید کا بیٹا ہے۔ بادشاہ عالم پنا محمود غزنوی نے کہا اے عیاض مجھے معاف کر دے، آج تک تو نے نہیں بتایا کہ میں سید کا بیٹا ہوں، میں نے تجھ سے جوتیاں بھی اٹھوائیں، میں نے تجھ سے کام بھی کروائے، میں نے تجھ کے اوپر تیرے اوپر بڑے بڑے بھاری کام بھی ڈالے، آج تک تو نے نہیں بتایا کہ تو سید کا بیٹا ہے۔ تو محمود غزنی کا عیاض بولتا ہے اے بادشاہ میں غریب تھا، غریب گھر میں پیدا ہوا، یہاں تک پہنچا خدمت کر کر کے، اگر بتا دیتا تو مجھے کوئی خدمت میں نہ رکھتا، تو بھی نہ رکھتا، اس نے میرا راز فاش کیا ہے۔ پتا ہے یہ نورانی بابا کون ہے، یہ نورانی شکل والا کون ہے، یہ نورانی دستار والا کون ہے؟ اے بادشاہ اس نے میرا راز فاش کیا ہے، میں اس کا راز فاش کیوں نہ کروں؟ یہی تو خضر علیہ السلام آیا کھڑا ہے، یہی خضر علیہ السلام کھڑے ہیں، یہی خضر علیہ السلام کھڑے ہیں۔ دیکھ لے، تو دیکھنا چاہتا تھا خضر کو تو خضر تیری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، اس نے میرا راز فاش کیا ہے، میں نے اس کا راز فاش کر دیا ہے۔ یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے مضمون لے کے پھرتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اے بندہ خدا اپنا کردار اچھا رکھ، اپنی بولی اچھی رکھ، اپنی گفتگو اچھی رکھ، اپنی نظریں نیچی رکھ، اپنے کانوں کو اچھی سمت پہ لگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی تربیت گندی ہے، کوئی یہ نہ کہے اس کی ماں نے تربیت نہیں کی، کوئی یہ نہ کہے اس کے باپ نے تربیت کی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ کسی سے جھوٹ مت بول، کسی سے فراڈ نہ کر، کسی سے دھوکہ نہ کر۔ اور صرف ایک ہی سبق میں آپ کو دینا چاہوں گا، آپ نے اعلان کیا کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تو یہ انشاءاللہ قبر میں بھی
اور حشر کے دن بھی آپ یہی کہیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگیں جب ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یہ آپ کو مبارک ہو، اور آپ نے دنیا کے کسی پریشر کو اپنے اوپر نہیں لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ اگر ہم لبیک کا ساتھ دے تو ہمیں چھڑوائے گا کون، ہمیں ہمارے پرچوں سے کون چھڑوائے گا، تھانے کوٹ کچہری میں کون آئے گا۔ میں نے کہا جس کی یہاں ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آج اس کو جہاد کا اعلان ہو جائے تو جہاد پہ کیسے جائے گا؟ آج مسلمانوں پہ مشکل وقت آ جائے تو کیا کام آئے گا؟ اصل میں اس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر وہ زبانی جمع خرچ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ محبت کرنا، پھر اللہ رب العزت تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، قوت بھی عطا فرمائے گا، اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ تجھے چھو کے دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔